آئیے صاحب تھوڑا سا روحانی طور پہ ایک سفر کرتے ہیں۔ 965 قبل مسیح فلسطین کی سرزمین پر آج ذرا روحانی طور پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں ایک نوجوان ہے ناظرین، جو ایک چروائے ہیں، سارا دن جنگل میں بکریاں چرایا کرتے ہیں اور غلیل سے بکریوں کے قریب آنے والے درندوں کو مار بھگایا کرتے ہیں جن کا قد میانہ ہے۔ میں پست کا لفظ استعمال نہیں کرتا، یہ بے ادبی ہے صاحب، میانہ۔ چہرہ پاکیزہ ہے، پاکیزگی کی داستان بیان کر رہا ہے، اور قدرت نے ان کے لیے بڑے فیصلے کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انہیں بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور پھر انہیں نبوت اور رسالت کے عظیم منصب پر فائز فرما دیا۔ وہ نوجوان، وہ ہستی ناظرین کوئی اور نہیں ہے بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ آج انہی کا تذکرہ پاک ہے جن کی بارگاہ میں ہم ہدیہ تہنیت پیش کرنے جائیں گے اور ان کے غلاموں کے رجسٹر میں اپنا نام انشاءاللہ شامل کروائیں گے، جو بنی اسرائیل کے ناظرین اہم ترین پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں، اور جو سلسلہ نبوت میں پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ نے نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی ہے۔ یہ آپ کا ترہ امتیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو انتہائی پرکشش آواز سے نوازا ناظرین، ایسی آواز کہ جب لہن داؤدی فضاؤں میں گونجا کرتی تھی تو پہاڑ بھی وجد میں آ جایا کرتے تھے، چرند پرند بھی ٹھہر کر، ہواؤں میں ٹھہر کر آپ کی تلاوت کو سنا کرتے تھے۔ اس پہ کلام کریں گے انشاءاللہ۔ اور خدا نے انہیں زرہ سازی کا فن ایسا عطا فرمایا ناظرین کہ آپ کے دست مبارک میں لوہا موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا، یعنی کسی ہیمر کی، کسی ہتھوڑے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، آپ اپنے دست مبارک سے زرے بنا لیا کرتے تھے۔ آپ مقام قضا پر بھی فائز تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے برجستہ انبیاء میں سے تھے۔ خدا نے حضرت داؤد علیہ السلام پر کتاب زبور نازل فرمائی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے یروشلم کو فتح کیا۔ یہ وہی یروشلم ہے ناظرین جسے جروشلم کہا جاتا ہے، جسے اسرائیل کا غیر مشروط اور غیر منقسم دارالحکومت بنائے جانے کے لیے ڈیل آف دی سینچری کا اعلان ٹرمپ نے حال ہی میں کیا تھا کچھ عرصے پہلے۔ قوم عمالقہ کے ناظرین، ظالم و جابر بادشاہ جالوت کی فوج کے مقابلے میں صف آرا بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت طالوت کے لشکر میں ایک کم عمر نوجوان بھی اپنی غلیل کے ساتھ شامل تھے، جنہوں نے گوشت کے پہاڑ، لہیم شہیم اور طویل القامت جالوت، جو کہ اتنا بلند اور طاقتور تھا کہ مخالف فوج کے جتنے بھی سپاہی تھے وہ اس کے گھٹنوں تک آیا کرتے تھے، یعنی اٹھا کر پھینکا کرتا تھا، اس کو آپ نے واصل جہنم کیا۔ اور وہ کوئی اور نہیں تھے ناظرین بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام ہی تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن کریم نے خلیفہ کے لقب سے نوازا ہے۔ قرآن و حدیث میں حضرت داؤد علیہ السلام کی بہت ساری صفات کا تذکرہ ملتا ہے۔ قرآن کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام حیوانات کی بولی سے آشنا تھے، یعنی چرند پرند آپ سے آ کے گفتگو کرتے تھے، آپ ان کی بولیاں سنتے بھی تھے، ان کو جواب بھی دیتے، اور خدا نے انہیں حکومت اور حکمت دونوں سے ہی نوازا تھا، اور جو کچھ بھی آپ جاننا چاہتے تھے آپ کو وہ تعلیم کر دیا جاتا تھا، یعنی یہاں آپ کی خواہش ہوتی تھی یہاں آپ کو اس کی تعلیم مل جایا کرتی تھی۔ اس طرح قرآن مجید میں آپ کو بہت زیادہ عبادت میں مشغول رہنے اور خوف خدا میں بہت زیادہ گریہ ازاری کرنے کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ عبادتوں کا وہ عالم ناظرین کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز اور روزے کی تعریف فرمائی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن کا روزہ رکھتے اور ایک دن استراحت فرمایا کرتے تھے، پھر اگلے دن دوبارہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ قرآن کے مطابق جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہاڑ پرندے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ خدا کی تسبیح میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ناظرین انتہائی پرکشش اور سریلی آواز کے مالک تھے، اس طرح کہ خدا نے آپ کو طرح طرح کی ایسی فضیلتیں عطا فرمائی تھی کہ بس کیا ہی کہنا، کہ یہاں تک کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو یہاں تک دیکھا گیا ناظرین کہ حیوانات آپ کے ارد گرد جمع ہو جایا کرتے تھے اور وہ بھی اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ بات آپ کے لیے بڑے کام کی ہے خان صاحب، چونکہ آپ بھی ظاہر لہن میں پڑھا کرتے ہیں، لیکن دیکھیے کہ کیا وصف اللہ نے عطا کیا حضرت داؤد علیہ السلام کو، اور کیا لہن عطا کیا کہ خلق خدا آپ کے ارد گرد جمع ہو جایا کرتی تھی۔ بیت المال سے ناظرین آپ نے کبھی کچھ نہیں لیا۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں جو بڑی کام کی بات ہے، اور وہ بات، وہ وصف جب
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دیکھتا ہوں ناظرین تو مجھے پرتاؤ نظر آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ اچھا، اہل بیت اطہار کا بھی یہ معاملہ تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام آپ دیکھیے راتوں کو گشت کیا کرتے تھے۔ یہ ناظرین اصل میں سنت ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ داؤد علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بادشاہی دی تو آپ رات کو لوگوں کی خبرگیری کے لیے نکلا کرتے تھے اور کسی کو اپنی شناخت نہیں کرواتے، یعنی کسی کو یہ نہیں بتاتے تھے کہ میں داؤد علیہ السلام ہوں، میں بادشاہ وقت ہوں، بلکہ خاموشی سے جا کے ان سے پوچھا کرتے تھے کہ تم یہ بتاؤ داؤد کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو جواب میں جو بتاتے تھے وہ اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے تھے، اپنا سیلف انالیسس کرتے تھے اور پھر بہتر سے بہتر ڈیلیور کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو راتوں کو گشت لگانا یہ داؤد علیہ السلام کی سنت ہے کہ وہ جا کر رات کی تاریکی میں لوگوں کی امداد کیا کرتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ آج بنیادی طور پہ ناظرین حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ پاک ہوگا، اور میں آپ کو بتاؤں صاحب آج آپ اگر کہیں چلے گئے تو آپ بہت کچھ کھو دیں گے، کیونکہ علماء کرام آج وہ پہلو بیان کرنے والے ہیں انشاءاللہ جس کے بارے میں شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنا ہو، اور مجھ جیسا طالب علم آپ کو ایک بات بتائے گا یہ تخت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے، کیونکہ ساری گیم اس وقت، ساری گیم یہ ذہن میں رکھیے گا، ملحمۃ العظمیٰ تک، ملحمۃ الکبریٰ تک، جسے ہرمجدون کہا جاتا ہے، جسے آرمگڈون کہا جاتا ہے، یعنی جو لاسٹ بیٹل ہے جو شام کے شہر حلب سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہونی ہے ناظرین، ذہن میں رکھیے گا اس میں بہت بڑا کردار تخت داؤد کا ہے۔